اسلام میں حجاب یعنی پردے کا حکم نہ کیول عورت بلکہ مرد کے لیے بھی ہے۔ یہ صرف ایک کپڑا یا پہناوا نہیں بلکہ اخلاق اور روحانیت سے جڑا ہوا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ اسلام میں پردے کا اصلی مقصد کیا ہے، اس کے کیا کیا حکم ہیں اور یہ ہماری سوسائٹی اور لائف سٹائل میں کیسے لاگو ہوتا ہے۔ پہلے بات کرتے ہیں پردے کا حکم اور اس کی اہمیت کے بارے میں۔ اسلام میں پردہ صرف ایک پہناوا نہیں بلکہ اخلاق اور روحانی پاکی سے جڑا ہوا ہے۔ پردہ لوگوں کو برائی اور فتنوں سے بچاتا ہے۔ قرآن میں پردے کا بھی حکم ہے۔ قرآن مجید میں کئی آیتیں ہیں جو پردے کے حکم کو اسپشٹ کرتی ہے۔ سب سے پہلے آیت سورہ النور کی آیت 31 ہے، جس میں لکھا ہے، اور مومن عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھے اور اپنی عفت کی حفاظت کرے۔ اس آیت میں پردے کا حکم نہ کیول باہری شریر کو ڈھکنا ہے بلکہ یہ نگاہوں، سوبھاؤ اور من کی پاکی پر بھی زور دیتا ہے۔ بہت سے لوگوں میں غلط فہمی ہے کہ پردہ کیول عورتوں کے لیے ہے، جبکہ اسلام میں پردے کا حکم مردوں کے لیے بھی ہے، جس میں سورہ النور کی آیت 30 ہے کہ کہہ دو مومن مردوں سے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی عفت کی حفاظت کریں۔ عورتوں کے لیے پردے کا حکم۔ عورتوں کے لیے پردہ پہننے کا حکم نہ کیول ان کی عزت کی حفاظت کرتا ہے بلکہ سوسائٹی میں ان کی حفاظت اور معاشرتی فتنوں سے بھی بچاتا ہے۔ پردے کا صحیح طریقہ۔ اسلام میں حجاب کا مطلب ہے کہ عورتیں اپنے شریر کو اس طرح ڈھکیں کہ ان کے زینت کو اجنبیوں سے چھپایا جا سکے۔ اس کے اندر چہرے، ہاتھ اور پیروں کے علاوہ پورے شریر کو ڈھکنا شامل ہے۔ سورہ النور آیت 31، اور وہ اپنی زینت کو نہ دکھائے سوائے اس کے جو خود سے ظاہر ہو جائے۔ پردے کا سوسائٹی میں کیا امپورٹنس ہے؟ اسلام میں پردے کا حکم کیول پرسنل بیہیویئر کے لیے نہیں بلکہ سوسائٹی کو بھی پاک اور فتنوں سے دور رکھنے کے لیے ہے۔ جب ہمارے معاشرے میں پردے کے حکم کی تعمیل کی جاتی ہے تو اس سے بد نظری اور بے حیائی جیسی برائیاں کم ہوتی ہے۔ یہ معاشرے میں اخلاقی اقدار کو مضبوط کرتا ہے اور عزت اور حرمت کو بڑھاوا دیتا ہے۔ حدیث میں پردے کا حکم۔ حدیث میں بھی پردے کے کئی حکم ہیں۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت پردے میں چھپی رہنی چاہیے، جب وہ باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کا پیچھا کرتا ہے۔ یہ حدیث اس بات کو اور زیادہ پختہ کرتی ہے کہ عورت کے پردے کا مقصد اس کی عزت اور شرافت کی حفاظت کرنا ہے۔ اب اگر بات کریں آج کے دور میں پردے کی، تو آج کے دور میں پردے کو کئی بار غلط سمجھا جاتا ہے۔ کچھ لوگ اسے پسماندگی اور محدودیت سے جوڑتے ہیں، جبکہ اصل میں اسلام نے پردے کا حکم عورت اور مردوں کی عزت اور وقار کو برقرار رکھنے کے لیے دیا ہے۔ ہمارے معاشرے میں پردہ بے حیائی، اخلاقی گراوٹ اور شرم و حیا کو بنائے رکھتا ہے۔ پردہ اور عورت کی آزادی۔ کئی بار یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا پردہ عورتوں کی آزادی کو کم کرتا ہے؟ لیکن اسلامی نظریے سے پردہ عورت کی عزت اور عزت نفس کو بڑھاوا دیتا ہے۔ یہ انہیں برائی اور غیر ضروری دھیان سے بچاتا ہے تاکہ وہ معاشرے میں سرکشت اور سمانت جیون جی سکے۔ پردہ عورت کی خود اعتمادی کو بڑھاتا ہے۔ اسلام میں پردے کے لیے بھی کچھ شرطیں طے کی گئی ہے، جیسے کپڑے ڈھیلے اور شریعت کے مطابق ہونے چاہیے، حجاب پہنتے سمے نیت پاک ہونی چاہیے اور یہ اللہ کی عبادت اور اس کے حکم کی تعمیل کے لیے ہونا چاہیے۔ جو کپڑے ہم پہن کے نکلتے ہیں وہ بھی حجاب کے مطابق ہونے چاہیے، جس میں اخلاق اور حیا شامل ہو۔ اسلام میں پردے کا حکم ایک بہت ہی ضروری مسئلہ ہے۔ یہ صرف پہناوا ہی نہیں بلکہ ہمارے باہر اور اندر کی پاکی کو بھی بڑھاوا دیتا ہے۔ آج کے دور میں اسلام کے اس تعلیم کو سمجھنے اور لاگو کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنی عزت اور ایمان کو پاک رکھ سکیں۔ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ ہم سب اللہ کے حکم کے مطابق پردے کا صحیح ڈھنگ سے استعمال کریں اور اللہ کی رضا حاصل کریں۔ یہ ویڈیو پردے کے حکم پر ایک روشنی ڈالتی ہے جس میں قرآن، حدیث اور آج کے دور میں اس کی امپورٹنس کو شامل کیا گیا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو اسے لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔